السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 31۔ پیغمبر محمد نے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کیوں کی؟ جواب: کسی بھی دھرم میں لڑکی کی شادی تب ہی ہو سکتی ہے جب وہ بالغ ہو۔ ہندو دھرم کے انوسار تو 8 سال کی لڑکی بالغ ہو جاتی تھی۔ پیغمبر محمد نے بھی بالغ لڑکی سے ہی شادی کی تھی۔ دیکھیں منوسمرتی ادھیائے نمبر 9 منتر نمبر 94۔ سوال نمبر 32۔ اللہ کوئی خدا نہیں، ورنہ ثابت کرو کہ اللہ ہے۔ جواب: ہندو عیسائی سب کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں آتما ہے، لیکن کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے یا کسی نے مرتے ہوئے انسان کے اندر سے آتما نکلتی دیکھی ہے؟ جب اللہ کی بنائی چھوٹی سی آتما کو نہیں دیکھ سکتے تو اس پوری کائنات کو بنانے والے کو کیسے دیکھو گے؟ دیکھیں قرآن، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 143۔ سوال نمبر 33۔ اللہ کا آکار ہے یا وہ نراکار ہے؟ جواب: اللہ کا آکار ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے سوروپ کے بارے میں کوئی جانتا ہے، لیکن جنت کے لوگوں کو انعام کے روپ میں اللہ کے درشن کرنے کا اوسر اوشیہ پراپت ہوگا۔ دیکھیں قرآن، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 143، صحیح مسلم حدیث نمبر 449۔ سوال نمبر 34۔ بھگوان اللہ دونوں ایک ہیں؟ جواب: یدی آپ دنیا میں پیدا ہوئے انسانوں میں سے کسی کو بھگوان مانتے ہیں تو بھگوان اللہ ایک نہیں، کیونکہ اللہ سرشٹی کرتا ہے، سرشٹی نہیں۔ دیکھیں تیتریہ اپنشد ادھیائے نمبر 3 منتر نمبر 1، قرآن، سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4۔ سوال نمبر 35۔ مسلمانوں کو مومڈن کہہ سکتے ہیں؟ جواب: اللہ نے قرآن میں اسلام کے ماننے والوں کے لیے مسلم لفظ استعمال کیا ہے، تو ہمیں بھی اسلام کے ماننے والوں کو مسلم ہی کہنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78۔ ان دنوں کچھ سامپردائک لوگ یہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دیش سے محبت ہوتی تو وہ دین کے نام پر دیش کے ٹکڑے کر کے پاکستان نہیں بناتے۔ آج اسی سوال کا ہم جواب دیں گے۔ دوستوں، 1947 میں ہوئے دیش کے بٹوارے کو لے کر آج بہت سے لوگوں کی عام سوچ یہ ہے کہ مسلمان اپنا الگ دیش چاہتے تھے اور ہندو اکھنڈ بھارت چاہتے تھے۔ مسلم سمودائے کے اتہاس کو لے کر کئی جھوٹے دعووں میں سے ایک جھوٹ یہ بھی پھیلایا جا رہا ہے کہ بٹوارے سے پہلے سارے مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہیں دوسری طرف انہیں آج بھی دیش کے لیے خطرہ بتایا جاتا ہے۔ زور اس بات پر رہتا ہے کہ سارے مسلمان غدار ہیں یا یہ کبھی بھی وشواس گھات کر سکتے ہیں۔ یہ پرچار کئی سرکاروں، راجنیتک دلوں اور ہندوتو وادی سنگٹھنوں دوارا لگاتار زور شور سے جاری رہتا ہے۔ خیر، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بھارت کا بٹوارا مسلم لیگ کے ذریعے مسلمانوں کے لیے الگ دیش کی مانگ کیے جانے کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس وقت مسلم آبادی کا ایک بڑا حصہ اور انیک سنگٹھن پاکستان کی مانگ کے خلاف تھے۔ ان لوگوں نے ہر طرح سے مسلم لیگ کو چنوتی دی اور سڑکوں پر اس کا کھلا ویرودھ کیا، یہاں تک کہ اس کام میں کتنے ہی دیش پریمی مسلمانوں نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ ان دیش پریمی مسلمانوں میں ایک نام اس وقت کے ابھرتے ہوئے یووا نیتا اللہ بخش کا بھی ہے، جس نے اکھنڈ بھارت کے لیے مسلم لیگ کا سامنا کرتے ہوئے اپنی جان تک گنوا دی۔ آج سامپردائک لوگ مسلمانوں کو نشانہ لگاتے ہوئے بٹوارے کی ذمہ دار مسلم لیگ کا نام تو یاد رکھتے ہیں،
لیکن اس کے خلاف کھڑی اللہ بخش کی آزاد مسلم کانفرنس پارٹی کا نام تک نہیں لیتے۔ اس کے علاوہ کتنے ہی مسلم شاعر تھے جو پاکستان کی چاہت رکھنے والے لوگوں کے خلاف اور ہندو مسلم ایکتا کو بڑھاوا دینے کے لیے شاعری کر رہے تھے۔ وہ اس ایکتا کو بڑھاوا دے رہے تھے جس ایکتا کو سن 1857 کے ودروہ کے بعد انگریزوں نے اپنی حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ مانا تھا، اور اس کے بعد لگاتار یہی کوشش کرتے رہے کہ ہندو مسلم کبھی ایک نہ ہو سکے، اور اس کے لیے انہوں نے کئی طرح سے ہتھ کنڈے اپنا کر سازشوں کے جال بن کر ان دونوں سمدایوں کے بیچ نفرت کے بیج بونے شروع کر دیے۔